ہائے ویلکم بیک ازلان کوکنگ اینڈ گارڈننگ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ہماری جو بات چلے گی وہ جس پودے کے سے ریلیٹڈ ہے، اس پودے کا نام ہے منی پلانٹ۔ اس کو منی پلانٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو پانی کی بیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہے یہ پانی میں ہونے والی بیل نہیں، پانی میں کوئی بھی پودا آپ لگاتے ہیں تو ڈال رکھیں اور اس کا پانی چینج کرتے رہیں، دوسرے تیسرے دن میں ایک بار چینج کرتے رہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو منی پلانٹ کو پانی کی بیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ بس اس کا نام ویسے ہی نارملی پڑ گیا ہے۔ تو ہے یہ منی پلانٹ اس کا نام ہے۔ منی پلانٹ میں اس پر کئی ناسمجھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ منی سے مراد دولت یا پیسے یا دھن ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دولت، دھن یا پیسہ جو بھی ہے یہ اللہ کی دین ہوتا ہے، یہ کسی پودے یا کسی چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے جو ان چھوٹی چھوٹی فرسودہ باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پودے ہیں مختلف قسم کی، مختلف جگہوں پر پیدا ہونے والے مختلف پودے ہیں، اور ہر پودے کی اپنی ایک اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میری شان ہے، دیکھ لو کہ میں اس طرح بھی پودے پیدا کر سکتا ہوں، یہ چیزیں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اسی طرح سے یہ جو منی پلانٹ ہے، یہ اس کا نام منی پلانٹ پڑ گیا ہے۔ اس کا پیسوں سے یا ایسے چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کمزور عقائد ہیں، کمزور عقائد انسان کے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ناطے ہم کو صرف ایک خدا پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کی مین نشانی ہے۔ تو یہ جو منی پلانٹ ہے یہ میرے پاس تقریباً اس پاٹ میں پہلے ایک چھوٹا پاٹ تھا، تو چھوٹے پاٹ یعنی کہ 6x6 کا پاٹ تھا، اس سے پہلے میں اس کو کسی کے گھر سے لایا تھا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی آپ نے سنی ہوگی کہ منی پلانٹ جو ہے اگر کہیں کسی کے گھر سے چھوٹی سی اس کی برانچ چرا کر لاؤ تو وہ زیادہ گرو کرتی ہے۔ یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے اور یہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ صرف باتیں ہی ہیں کرنے کی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی کہتے ہیں اس میں سونے کی کوئی چیز ہو تو گولڈ کی کوئی چیز ہو، انگوٹھی وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو پانی میں ڈپ کر کے تو وہ پانی آپ اس کو دیں تو یہ بہت پھیلتی پھولتی ہے۔ یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، یہ ان پر میں نہیں یقین رکھتا اور نہ یہ ایسی بات کوئی ہے۔ تو ایک خدا اور ایک رسول پر میرا یقین ہے۔ تو یہ جو منی پلانٹ ہے تو یہ میرے گھر میں کافی ٹائم سے لگا ہوا ہے۔ پہلے یہ چھوٹے 6x6 کے پاٹ میں تھا، تو میں کٹنگ کہیں سے لایا تھا، کوئی ہمارے گھر کا کوئی فرد کہیں سے کٹنگ لایا تھا تو یہاں لگائی تھی، تو یہ یہیں سے یہ بڑھتی رہی ہے۔ تو اس میں جو میں آپ کو بتانے والی بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کسی ایسے درخت کے ساتھ، کسی ایسے پیڑ کے ساتھ آپ اس کو لگا کر رکھیں گے، اور لگانے سے طریقہ کار لگانے کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ اس کا لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں تو یہ میں نے اس کی یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ میں نے اس کو چھوٹا سا یہ پن اس میں لگا کے تو میں نے اس کو اس میں پھنسایا ہوا ہے۔ اور یہاں سے فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کی یہ جو ہے اس کا روٹس ہے یہاں پر، اور یہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں، روٹس سے مراد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں اس کے جگہ جگہ پر یہ روٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ روٹس جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے یہ روٹس دیکھیں آپ، تو یہ جو روٹس ہوتے ہیں ان کا منہ اس درخت کی طرح، یہ ایک انگور کی بیل ہے اور اس کا یہ موٹا تنا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو میں نے جوڑ دیا ہے۔ تو یہ جگہ جگہ پر میں نے اس کو اسٹیپلر کر کے تو لگایا جائے۔ اسٹیپلر کرنے کے ٹائم پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو روٹس ہے اس کا منہ اس درخت کے تنے کی طرف ہونا ضروری ہے، تو پھر یہ خود ہی آہستہ آہستہ اس کے اندر اس کو تنے کو اس کے اندر گراؤٹ کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ بھی میں نے اس کو یہاں پر بھی میں نے اس کو پن لگائی ہوئی ہے، اور یہاں سے بھی اس میں اس کی روٹ جو گراؤٹ ہو گئی ہے اور یہاں سے بھی گراؤٹ ہو گئی ہے۔ اس کا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ فائدہ اس کا یہ ہے جیسے کہ یہ ہے، اب اس کی یہ جو روٹ اس کے اندر گراؤٹ ہو گئی ہے اور یہاں سے یہ تازہ درخت کا پانی جو ہے، اس کی اپنی جو پانی اس میں چلتا ہے، تو وہ پانی جو ہے
یہ بھی اس سے اس میں حصے دار ہو گئی ہے اور اس میں اس کا بھی حساب ڈل گیا ہے، اور یہ وہیں سے پانی بھی لے رہی ہے۔ اور پانی لینے سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پانی لینے سے اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے یہ پتے جو ہیں، لیو اس کے جو ہیں، یہ لیو اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لیو ہیں، یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے لیو آ رہے ہیں۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے جب ڈبل پانی اس کو ملتا ہے، ایک تو یہ اپنا یہ پاٹ سے پانی لے رہا ہے آلریڈی، اس کے علاوہ جب اس کو کسی درخت کے ساتھ آپ ریلیٹڈ کر دیں گے تو وہاں سے بھی یہ اپنی لیوز اس کے اندر ڈال کے گراؤٹ کر کے اس کے اندر، تو یہ وہاں سے بھی پانی لے گا اور یہ اس کے پتے بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر اس کو دو جگہ سے اس کا سسٹم بن گیا نا، ایک تو یہ پانی وہاں گملے سے لے رہا ہے اور دوسرا یہ یہاں درخت کی ٹہنی سے، شاخ سے یا اس کی برانچز سے یہ پانی لے رہا ہے، تو اس میں اس کو یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ اس کی جو پتے ہیں، روٹس ہیں، اس کے پتے ہیں یا اس کے جو لیوز ہیں وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں جو وہاں سے اس میں ٹچ نہیں ہے، دور ہے، اکیلی بیل جا رہی ہے جیسے کہ یہ، تو اس کے آپ دیکھیں تو یہ لیو اس کا چھوٹا ہے، اور یہ جو لیو ہے یہ اس کے اندر یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس میں یہاں پر گیا ہوا ہے، تو یہاں سے یہ رس لے رہا ہے، تو اس کا یہ پتہ بڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی حساب ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں تو یہی حساب ہے، اور کتنا بڑا پتہ بن گیا ہے۔ تو یہ اس کی یہ طریقہ کار ہے، اس کی عادت ہے، یہ بھی ایک قدرتی بات ہے اس کی۔ تو یہ یہاں سے جہاں جس پودے سے تعلق رکھ لیتی ہے تو پھر وہاں سے یہ اپنا رس بھی لینے شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ میرے پاس مدر پلانٹ ہے، تو یہاں مدر پلانٹ سے ہی میں پھر کچھ نہ کچھ شاخیں مجھ سے لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آج کل تو تھوڑا اس کا، کیونکہ آج کل ٹیمپریچر درجہ حرارت جو ہے وہ 42-43 چل رہا ہے، تو کافی تیز گرمی ہے، تو اس وجہ سے ابھی اس نے نئی لیوز نہیں نکالی ہیں، جو پچھلے سال والے لیوز ہیں وہی ہیں۔ تو اس نے ونٹر سیزن بھی گزار کے آئی ہوئی ہے، تو ابھی اس لیے اس میں ایسے ہی بات نہیں ہے۔ تو ابھی اس نے نئی گروتھ جو سمر سیزن کی ہوتی ہے وہ ابھی اس نے شروع نہیں کی ہے، تو یہ جیسے ہی ساون آئے گا، بارشیں شروع ہوگی، تو یہ پھر یہ اپنی گروتھ بڑھانی شروع کرے گا، اور اس کی میں آپ کو اس وقت بھی ایک اپڈیٹ دے دوں گا۔ تو یہاں پر یہ مدر پلانٹ سے ایک شاخ، ایک برانچ ٹوٹ گئی تھی، کسی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہوگی، ٹوٹ گئی تھی، تو اس کو ہم نے یہاں پر لا کر تو میں نے اس کو یہاں پر اس میں زمین میں اس کو گراؤٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں اس کا یہ رزلٹ ہے اس کا، اور یہ اس میں گراؤٹنگ ہو گئی ہے اس کی، اور یہاں پر یہ گروتھ کر رہی ہے۔ تو اس کی ایک میں نے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کی برانچ باہر چھوڑی ہوئی ہے، اور یہاں سے اس میں نے مٹی ڈالی ہوئی ہے، سوائل اس میں ڈلی ہوئی ہے، اور یہاں سے ایسا ہوگا کہ یہ یہاں سے یہ روٹس جو ہے یہاں زمین میں لے جائے گی، اور پھر آپ اس کو یہاں سے کاٹ کے یہاں پر یہ لیف بنانا شروع کر دے گی، اور یہاں پر یہ روٹ بنائے گی۔ تو یہاں لیف جب بنے گے، یہ باہر ہے، اس کو دھوپ لگتی ہے تو یہاں یہ لیف بنائے گی، یہاں پر اس کو دھوپ نہیں لگتی ہے، پانی ملتا ہے اور مٹی ہے اس کے اوپر، تو یہاں سے یہ روٹس نکالے گی۔ تو ایک پودا پھر آپ یہاں سے اس کو کٹنگ کریں گے، کٹنگ کر کے تو ایک پودا آپ کے یہ بن جائے گا، اس کی روٹس اس طرف ہے، اور یہ جو ہے آگے ایک اور پودا یہ آپ کا بن جائے گا، اس کی لیو یہ ہو گئی ہے، یہ اس کی لیو ہو جائے گی، اور یہاں پہ اس کے روٹس ہو جائیں گے، تو یہ دو پودے آپ کے بن جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ چلتا رہتا ہے کام۔ تو یہ وہ جو مدر پلانٹ ہے وہیں سے میں یہ برانچز ٹوٹی تھی تو یہاں کسی نے لگائی ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک میرے پاس پاٹس ہے، 10 انچی بائی 10 انچی کا پاٹس ہے، گملہ ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے وہاں سے ایک برانچ ٹوٹی، وہ سے مدر پلانٹ سے برانچز کبھی نہ کبھی، گھر کا ماحول ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو کچھ نہ کچھ برانچز ٹوٹتی رہتی ہیں۔ تو یہ برانچ بھی وہاں سے ٹوٹی تھی، تو یہ 3 برانچز ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو 3 برانچیں ہیں یہ میں نے یہاں پر تینوں کی تینوں لگا دی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس نے
अपना काम शुरू कर लिया है। तो ये क्योंकि सेमी शेडी एरिया में पड़ी हुई है और इसकी जो लीफ की पोजीशन है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। वो जो मदर प्लांट मैंने आपको दिखाया था वो धूप वाली जगह है, और यहाँ जो ये है ये सेमी शेडी एरिया में पड़ी हुई है, इसलिए इसका उससे कुछ न कुछ लीव खूबसूरत हैं और इसमें शाइनिंग भी है और ये इसमें ग्रीननेस भी अच्छी है, और इसमें येलो जो इसमें शेड आ रहा है वो भी इसमें कुछ ज़्यादा है उससे। तो ये बात है कि ये प्लांट मदर प्लांट से आप जितनी कटिंग चाहे लगा सकते हैं। हर एक पत्ते के साथ उसकी लीव भी होती है, पत्ता भी होता है, लीव यानी उसका, और उसी लीव के साथ ही उसकी रूट्स भी होती हैं। तो अगर इसकी आप कटिंग 2-2 इंच तक करते रहें, करके उसके बाद आप इसको अलग-अलग इसके पीसेस जो हैं वो लगाते रहें। लेकिन उसमें आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि जब वो आप लगा देंगे तो उसमें नमी अपने बरकरार रखनी है तकरीबन 10 से 15 दिन, तो वो फिर कामयाब रहेंगे। जितने पीस आप लगाएंगे उतने ही आपके पास पौधे बन जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो हमारी काफ़ी हो गई है। तो ओके, खुदा हाफिज़।